بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالحمید اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایچ انفوپیڈیا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، امریکہ افغانستان سے اپنا بوریا بستر سمیٹ کر جا چکا ہے۔ افغانستان پر طالبان کا مکمل قبضہ ہو چکا ہے۔ طالبان نے نئی حکومت اور انتظامیہ کا اعلان کر دیا ہے۔ مستقبل قریب میں طالبان حکومت کو کسی سے خطرہ نظر نہیں آتا۔ ایسے میں اس وقت طالبان حکومت کے لیے پہلا اور سب سے بڑا چیلنج ملک کے اخراجات چلانا ہے۔ امریکہ نے افغانستان کے 9 ارب ڈالر کے زر مبادلہ کے ذخائر پر ناجائز طور پر قبضہ کر لیا ہے۔ افغانستان کی معیشت کی حالت بہت نازک ہے۔ 40 سال کی مسلسل جنگ اور خانہ جنگی نے افغان قوم کو بے پناہ غربت کی دلدل میں دھکیل دیا ہے۔ بیرون ملک سے آنے والی امداد کا حصہ افغان معیشت میں 22% تھا، جو کہ اب بند ہو چکی ہے۔ افغانستان کی معیشت کا مستقبل اب مزید غیر یقینی کا شکار ہو گیا ہے۔ اپنی قوم کو غربت کی ان اتھاہ گہرائیوں سے نکالنے کے لیے آہنی عزم اور مسلسل جد و جہد کی ضرورت ہے، جو کہ طالبان کا اصل امتحان ہے۔ ناظرین کرام، دیگر اسلامی دنیا کی طرح افغانستان کو بھی اللہ نے قیمتی معدنیات کی بے حساب دولت سے نوازا ہے۔ امت مسلمہ پر اللہ کا خاص کرم رہا ہے۔ سعودی عرب، ایران، عراق، کویت، قطر، ملائیشیا، انڈونیشیا، پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک کا بے حساب قدرتی وسائل سے مالا مال ہونا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ خالق کائنات کی امت مسلمہ پر خاص رحمت رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی کمزوریوں اور اختلافات کی وجہ سے اس بے پایاں نعمت کو صحیح انداز میں استعمال نہیں کر پائے۔ اسی طرح افغانستان میں بڑی تعداد میں معدنی وسائل موجود ہیں، جن میں تانبا، کوبالٹ، کوئلہ، خام لوہا اہم ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں تیل، گیس اور قیمتی پتھروں جیسے زمرد وغیرہ کے وسائل بھی ہیں۔ اس سب کے علاوہ وہاں لیتھیم بھی پایا جاتا ہے۔ لیتھیم موبائل آلات اور الیکٹرک کاروں کی بیٹریاں بنانے میں کام آتا ہے۔ لیتھیم کی اہمیت اس وقت اور بڑھ گئی ہے جب موٹر انڈسٹری زیرو کاربن اخراج والی الیکٹرک گاڑیاں بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ سن 2010 میں ایک امریکی جنرل نے نیو یارک ٹائمز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ افغانستان میں معدنی وسائل حیران کن ہیں، لیکن ان کے حصول میں متعدد مسائل ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ امریکی محکمہ دفاع کے ایک میمو میں کہا گیا تھا کہ افغانستان لیتھیم کا سعودی عرب بن سکتا ہے۔ مطلب جیسے سعودی عرب کے تیل کے وسائل ہیں، اسی طرح افغانستان میں لیتھیم کے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان وسائل کا استعمال نہیں کیا گیا۔ افغان عوام نے ان کو بہت کم دیکھا ہے، فائدہ اٹھانا تو دور کی بات ہے۔ اس طرح کی بہت سی رپورٹس سامنے آئی ہیں کہ چین افغانستان میں اپنی موجودگی قائم رکھنا چاہتا ہے۔ اس کے طالبان سے دیگر ممالک کی نسبت بہتر تعلقات ہیں۔ اگر طالبان کا اقتدار برقرار رہتا ہے تو چین اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ایسی امید کی جا رہی ہے کہ چین افغانستان میں دلچسپی لے گا۔ اس کے لیے وہاں مواقع کافی واضح ہیں۔ چین کے علاوہ افغانستان میں زمین کے نیچے دفن اس بے پناہ دولت پر ساری دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ان کی قیمت 1 ٹریلین یعنی 1000 ارب ڈالر سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ بلکہ سابقہ افغان حکومت کے مطابق لیتھیم کی ڈیمانڈ بڑھنے کے بعد اور اس کی قیمتوں میں اضافے کے بعد اس کا حجم 3000 ارب ڈالر سے زیادہ ہو چکا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا طالبان یہاں موجود قدرتی وسائل، انسانی دولت اور جغرافیائی محل وقوع سے فائدہ اٹھا پائیں گے یا نہیں؟ روسی اور امریکی سائنسدانوں کا دعویٰ ہے کہ افغانستان کی وادیوں اور پہاڑوں میں تانبے، باکسائٹ، خام لوہے کے ساتھ ساتھ سونا اور سنگ مرمر جیسے بہت سے قیمتی معدنیات ہیں۔ اگرچہ افغانستان انہیں کھدائی کر کے فروخت کرنے کے قابل نہیں ہوا ہے، لیکن ان سے حاصل ہونے والی کمائی افغان قوم کی زندگیاں بدل سکتی ہے۔ انڈیا، برطانیہ، کینیڈا اور چین کے سرمایہ کاروں نے گزشتہ حکومت کے دور میں وہاں کئی معاہدوں پر دستخط کیے ہیں، لیکن کسی نے بھی کانکنی شروع نہیں کی ہے۔ ہاتھوں سے کانکنی کے کئی طریقوں سے صرف سنگ لاجورد، زمرد اور یاقوت کی کانکنی جاری ہے۔ یہ سب کچھ بنیادی طور پر سابقہ طالبان کے کنٹرول والے علاقوں میں کیا گیا۔
جو کہ حکومت کے کنٹرول میں نہیں تھے۔ سابقہ حکومت کے پورے دور میں افغان معیشت کی بنیاد معدنی وسائل نہیں بلکہ خام افیون تھی۔ اقوام متحدہ کا تخمینہ ہے کہ افغانستان کی تمام تر معاشی سرگرمیوں کا تقریباً 10% حصہ افیون کی پیداوار، برآمد اور کھپت سے منسلک ہے۔ افیون کی برآمد افغانستان میں باقی تمام چیزوں کی برآمدات سے دوگنا ہے۔ نتیجے کے طور پر قدرتی وسائل سے مالا مال ملک عالمی منڈی کو تانبے اور لیتھیم کی فراہمی میں کوئی کردار ادا نہیں کر رہا، بلکہ یہ دنیا کی ہیروئن اور خام افیون کا 85% فراہم کرنے والا ملک ہے۔ افغانستان میں اپنی 20 سال کی موجودگی کے دوران امریکیوں نے کان کنی کی صنعت کے فروغ کے لیے سازگار حالات پیدا کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے آرکائیو سے سوویت نقشے نکالے اور ان پر اپنے نقشے بنانا شروع کیے۔ ایک دہائی کے دوران امریکی جیولوجیکل سروے نے 40 TB ڈیٹا اکٹھا کیا ہے اور افغانوں کو اس کی حفاظت کی تربیت دی ہے، لیکن ان نقشوں سے وسائل کا صرف اندازہ لگایا جا سکا ہے، پیداوار شروع نہیں کی جا سکی۔ افغانستان دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے جس کی تقریباً 100% جانچ انتہائی جدید ہائپر اسپیکٹرل امیجنگ کے ذریعے کی گئی، لیکن کانکنی شروع کرنے کے لیے پیسے، ٹیکنالوجی اور انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے جو کہ افغانستان کے پاس نہیں ہے۔ امریکہ کی افغانستان میں موجودگی کے دوران افغانستان میں پیسہ آنے لگا تھا۔ افغانستان کو کئی ممالک سے امداد ملی، لیکن زیادہ تر رقم سڑکوں، بجلی، زراعت اور سب سے بڑھ کر کرپشن کی نظر ہو گئی۔ عالمی بینک نے صحت، تعلیم اور معاشرے میں مساوات کے لیے $5 ارب دیے تھے۔ حالیہ افغان حکام نے کانکنی کے شعبے میں ترقی کے لیے بیرونی ملک سے مدد مانگی تھی۔ بہت سے غیر ملکی سرمایہ کار راغب بھی ہوئے تھے، لیکن یہ سب طاقتور پڑوسی ممالک تھے۔ چین اور انڈیا نے معاشی سے زیادہ سیاسی وجوہات کی بنا پر دلچسپی ظاہر کی، اور انڈیا نے تو $11 ارب کی سرمایہ کاری کا وعدہ بھی کیا۔ اس نے $3 ارب خرچ بھی کیے، مگر اب وہ واپس جا رہا ہے۔ اسٹیل اتھارٹی آف انڈیا کی قیادت میں بہت سی انڈین کمپنیاں وہاں ایک دھاتوں پر مبنی پلانٹ بنانے والی تھیں، لیکن پہلے لوہے کے معیار کے مسائل سامنے آئے اور پھر سیکیورٹی کے مسائل۔ اب حکومت بدل گئی ہے اور انڈیا کے $3 ارب بھی ڈوبتے نظر آ رہے ہیں۔ چین کے طالبان کے ساتھ اچھے تعلقات موجود ہیں، لیکن چینی کمپنیاں خانہ جنگی کی صورت میں سرمایہ کاری سے گریز کریں گی۔ چین کی سرکاری ملکیت والی کمپنی چائنا میٹلرجیکل گروپ اینک کاپر ڈپازٹ زیانسی کاپر کمپنی کے ساتھ دوبارہ کام شروع کرنے پر غور کر رہی ہے، لیکن اس کے لیے 2 شرائط ہیں: ایک، جب وہاں پر حالات معمول پر ہوں گے، اور دوسرا، چین سمیت دنیا کے دیگر ممالک طالبان کو تسلیم کریں گے۔ چین نے امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا ہے اور انہیں کوئی جلدی بھی نہیں ہے۔